تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا یار مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم سنتے ہیں۔ دوستو ویڈیو کو شروع کریں گے اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیے ہیں تو لائک کیجئے، اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا۔ اور اگلے جو دو مصرے ہیں، ایک ایک ہاتھ کو قسم ہے کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا۔ میں کوشش کرتا ہوں اپنے رنگ میں آنے کی، آپ بھی اسی رنگ میں آ کر کے مجھے بتائیے کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ فوٹو بعد بھائی دیکھیے، آپ بیٹھے رہیں گے تو سکون سے سنا پاؤں گا۔ چل ٹھیک ہے، بس اوکے، تھینک یو، شکریہ۔ کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، داد تو جو اگلے دو مصرے آئیں گے اس کے بعد اس پہ چاہتا ہوں میں آپ سے کہ ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، ہم نے زمزم دیا، آب گنگا دیا، تم نے بھارت کو دنگا ہی دنگا دیا، تم نے ایک رنگ کے خواب دیکھے مگر ہم نے ہندوستان کو ترنگا دیا۔ یہ ترنگا، اب تیار رہنا کہ یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے، یہ ترنگا بدن پر لپیٹے ہوئے ایک دن اس زمین میں اتر جائیں گے، مت سمجھنا ڈرانے سے ڈر جائیں گے، اب کے ساری حدوں سے گزر جائیں گے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ۔ میں ایک نظم کے دو بند آپ کو اور سنا دیتا ہوں آخر۔ ارشاد کہ میرے مسکن I love you too۔ یہ دیکھو، شکریہ بھائی اس کے I love you پہ ایک بار یار کہی دو I love you too۔ ٹو تھری فور، معراج صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ وہ شخص سورما ہے مگر باپ بھی تو ہے۔ ہاں بالکل بالکل، روٹی خرید لایا ہے تلوار بیچ کر۔ اب شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ سانسد بھی ہوں تو کچھ دائرے ہیں، کچھ مجبوریاں ہیں، انہیں نبھانا پڑتا ہے، لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہیں۔ میں ایک نظم سناتا ہوں آپ کو۔ ارشاد۔ آپ اگر کھڑے بھی ہیں تو کھڑے رہیے لیکن شور مت کریے، شور بس داد دیتے وقت کریے، اس کے بعد سکون سے رہیے۔ بہت خوبصورت مشاعرہ چل رہا ہے، یہ محبت کی محفل ہے، اس میں تو آپ جس جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہیں، میں اس کے لیے تو آپ کو مبارکباد دینے کے علاوہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔
آپ بہت اچھے لوگ ہیں, بہت پیارے لوگ ہیں. کہ میرا مسکن واہ میری جنت کو واہ. سلامت رکھنا. کیا آج کی یہ شام کرولی یہاں ڈائز پر موجود تمام ذمہ داران, ہمارے شاعر دوست اور سامنے موجود ہزاروں کی تعداد میں نوجوان ساتھی, میں ایک دعا کرتا ہوں, ایک دعائیہ نظم پڑھتا ہوں. یہ چاروں طرف ایک بحث جب کھڑی کی جا رہی ہے, بھارت انڈیا, انڈیا بھارت, ایسے میں عمران کھڑا ہو کر کے ایک نظم سناتا ہوں. جی بھائی. کہ میرا مسکن واہ میری جنت کو سلامت رکھنا. واہ. اگلا جو مصرع ہے, آئیے دوستوں, نظم سننے کے بعد بہشتی زیور کتاب سے کچھ باتیں سنتے ہیں. حدیثوں کا مضمون. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایسی عورت پر اللہ کی رحمت نازل ہو کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگا دے کہ وہ بھی نماز پڑھے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو عورت کنوارے پنے کی حالت میں یا حمل میں بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے, اس کو شہید ہی کا درجہ ملتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو بہشت میں داخل ہوگی. ایک عورت بولی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کے 2 ہی بچے مرے ہوں؟ آپ نے فرمایا, 2 کا بھی یہی ثواب ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک صحابی نے ایک بچے کو مرنے کو پوچھا, آپ نے اس میں بھی بڑا ثواب بتلایا. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو حمل گر جائے وہ بھی اپنی ماں کو بہشت میں گھسیٹ کر لے جائے گا, جبکہ ثواب سمجھ کر صبر کرے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, سب سے اچھا خزانہ نیک بخت عورت ہے کہ خاوند اس کے دیکھنے سے خوش ہو جائے, اور جب خاوند اس کو کوئی کام اس کو بتلا دے تو حکم بجا لائے, اور جب خاوند گھر پر نہ ہو تو عزت و آبرو تھامے بیٹھی رہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عرب کی عورتوں میں قریش کی نیک عورتیں 2 باتوں میں سب سے اچھی ہوتی ہیں. ایک تو بچے پر خوب شفقت کرتی ہیں, دوسرے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں. فائدہ معلوم ہوا کہ عورت میں یہ خصلتیں ہونی چاہیے. آج کل عورتیں خاوند کا مال بڑی بے دردی سے اڑاتی ہیں, اور اولاد پر جیسے کھانے پینے کی شفقت ہوتی ہے, اس سے زیادہ اس کی عادتیں سنوارنے کی ہونی چاہیے, نہیں تو ادھوری شفقت ہوگی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کنواری لڑکیوں سے نکاح کرو, کیونکہ ان کی بول چال خاوند کے ساتھ نرم ہوتی ہے, اور شرم و حیا کی وجہ سے بدلحاظ اور منہ پھٹ نہیں ہوتی, اور ان کو تھوڑا خرچ دے دو تو خوش ہو جاتی ہیں. فائدہ معلوم ہوا کہ عورتوں میں شرم و لحاظ اور قناعت اچھی خصلت, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ بیوہ سے نکاح نہ کرو, بلکہ کنواری کی ایک تعریف ہے. اور بعض حدیثوں میں ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ عورت سے نکاح کرنے پر ایک صحابی کو دعا دی ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرے اور رمضان کے روزے رکھ لیا کرے اور اپنی آبرو کی حفاظت رکھے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت بہشت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائیں. فائدہ مطلب یہ ہے کہ دین کی ضروری باتوں کی پابندی رکھے تو اور بڑی بڑی محنت کی عبادتیں کرنے کی اس کو ضرورت نہیں. جو درجہ ان محنت کی عبادتوں سے ملنا وہ عورت کو خاوند کی تابعداری اور اولاد کی خدمت گزاری اور گھر کے بندوبست میں مل جاتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ اس کا خاوند اس سے خوش ہو, وہ عورت بہشت میں جائے گی. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس عورت کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں اس کو دنیا و آخرت کی دولت مل گئی. ایک تو دل ایسا کہ نعمت کا شکر ادا کرتا ہو, دوسرے زبان ایسی جس سے خدا کا نام لے, تیسرے بدن ایسا کہ بلا و مصیبت پر صبر کرے, چوتھے بیوی ایسی کہ اپنی آبرو اور خاوند کے مال کی دغا فریب نہ کرے. فائدہ یعنی آبرو نہ کھوے, نہ مال بے مرضی خاوند کے خرچ کرے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو عورت بیوہ ہو جائے اور خاندانی بھی ہے اور مالدار بھی ہے, لیکن اس نے اپنے بچوں کی خدمت اور پرورش میں لگ کر اپنا رنگ میلا کر لیا, یہاں تک کہ وہ بچے یا تو بڑے ہو کر الگ ہو گئے یا مرمرا گئے, تو ایسی عورت بہشت میں مجھ سے ایسی نزدیک ہوگی جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی. فائدہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوہ کا بیٹھا رہنا زیادہ ثواب ہے, بلکہ یہ مطلب ہے کہ جو بیوہ یہ سمجھ
سمجھے کہ نکاح سے میرے بچے ویران ہو جائیں گے، اس عورت کو بناؤ سنگار اور نفس کی خواہش سے کچھ مطلب نہ ہو تو اس کا یہ درجہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلانی عورت کثرت سے نفل نمازیں پڑھتی ہیں، روزے رکھتی ہیں اور خیر خیرات کرتی ہیں، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے کہا کہ فلانی عورت نفل نمازیں اور روزے اور خیر خیرات کچھ زیادہ نہیں کرتی، یوں ہی کچھ پنیر کے ٹکڑے دلا دیتی ہے، لیکن زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی۔ آپ نے فرمایا وہ بہشت میں جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، اس کے ساتھ 2 بچے تھے، ایک کو گود میں لے رکھا تھا، دوسرے کی انگلی پکڑے ہوئے تھی۔ آپ نے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں اول پیٹ میں بچے کو رکھتی ہیں، پھر جنتی ہیں، پھر ان کے ساتھ کس طرح محبت اور مہربانی کرتی ہیں۔ اگر ان کا برتاؤ خاوندوں سے برا نہ ہوا کرتا تو ان میں جو نماز کی پابند ہوتی بس بہشت ہی میں چلی جایا کرتی۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل میں پہلی بار وزٹ کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔